حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک عرصہ تک بچے کو یوں ہی دودھ پلاتی رہیں۔ ایک دن وہ صندوق کی رسی کو دریا کے کنارے پر باندھنا بھول گئے اور صندوق پانی میں تیرتا ہوا فرعون کے محل کی جانب چلا گیا۔ فرعون کے گھر والوں نے اس صندوق کو پانی سے نکال لیا۔ مفسرین کرام کا قول ہے کہ لونڈیوں نے دریا میں سے صندوق کو اٹھایا لیکن اسے کھولنے کی جرات نہ کی۔ انہوں نے وہ صندوق فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید کے سامنے جا کر رکھ دیا۔ حضرت آسیہ کے متعلق مفسرین کرام کے کئی قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق حضرت آسیہ ولید کی نسل میں سے تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا۔ ایک قول کے مطابق حضرت آسیہ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ ایک قول کے مطابق حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی تھی۔ یہ قول امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے جب صندوق کا دروازہ کھولا اور پردہ ہٹایا تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ نبوت کے انوار کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت آسیہ کو بہت زیادہ پیارے لگے۔ اسی دوران فرعون آ گیا تو اس نے پوچھا یہ کون ہے اور حکم دیا کہ اس بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا یہ مجھے تحفہ دے دو، اور یوں آپ علیہ السلام کو ذبح کرنے سے روک دیا گیا۔ پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا کیونکہ اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس بات سے بے خبر تھا کہ اللہ عز و جل نے اس کے بارے میں کیا ارادہ کیا ہے، یعنی اس بچے کی وجہ سے وہ اور اس کا لشکر عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیٹی نے دریا سے نکالا، نہ کہ فرعون کی بیوی نے۔ اہل کتاب کا یہ قول غلط ہے کیونکہ یہ اللہ عز و جل کے کلام کے متصادم ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اس راز کو کھول دیتی اگر ہم ڈھارس نہ بندھاتے۔ سورہ القصص آیت نمبر 10 تا 13۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر کا قول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بے قراری اور گھبراہٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کچھ یاد نہ تھا، اور لگتا تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیں گی اور لوگوں سے اپنے بچے کے بارے میں دریافت کریں گی۔ اللہ عز و جل نے ان کے دل کو قرار بخشا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ وہ پیچھے جائے اور حالات سے انہیں آگاہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوق کو جاتا دیکھتی رہی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کو اس طرح دیکھتی رہیں جیسے انہیں اس سے کوئی واسطہ نہ ہو، اس لیے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ان کو کچھ خبر نہ تھی۔